دنیا بھر میں خوفناک کہانیاں سننے والوں کو ایک ایسی کہانی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا جس کی بنیاد ایک حقیقی واقعہ تھا، جس سے متاثر ہو کر فیمس مووی دی ایگزورسزم آف ایملی روز بنائی گئی۔ اس مووی کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس پر یا تو جنات کا قبضہ تھا یا تو کوئی نفسیاتی بیماری، لیکن اصل میں یہ کہانی ایک جرمن لڑکی اینیلیزے میچل کی زندگی پر مبنی ہے، جس کی حقیقی زندگی کے واقعات نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور مذہبی اور سائنسی دنیا کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کر کھڑا کیا۔ مذہبی لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ اس پر جنات کا قبضہ ہے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس پر ایگزورسزم کر کے اس کی حالت بہتر بنائی جا سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف ڈاکٹرز کو لگتا تھا کہ وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور اسی کشمکش میں اس کی زندگی کے کئی قیمتی سال ضائع ہو گئے۔ اینیلیزے میچل ایک عام مذہبی جرمن لڑکی تھی جس کی زندگی اچانک ایک خوفناک رخ اختیار کر گئی۔ 1960 کی دہائی میں 16 سال کی عمر میں اس پر پہلا مرگی کا دورہ پڑا، جس کے بعد اس کی صحت تیزی سے بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے مرگی ہے اور وہ کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، لیکن اینیلیزے کے مسائل عام بیماریوں سے کہیں زیادہ شدید اور غیر معمولی تھے۔ وہ اتنا عجیب طریقے سے بیہیو کرتی کہ اس کے گھر والوں کو ایسا لگتا کہ شاید اس پر جنات کا قبضہ ہے۔ چند ہی مہینوں میں اس کی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اسے عجیب سائے نظر آتے ہیں جن کے چہرے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتے، اور اسے آوازیں سنائی دیتی ہیں جس کو ڈاکٹرز نے ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز کا نام دیا۔ اس کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ وہ پہلے کافی مذہبی ہوا کرتی تھی، مگر ان واقعات کے بعد سے وہ مقدس چیزوں سے نفرت کرنے لگی اور دعاؤں اور چرچ کی رسومات میں شرکت سے انکار کر دیا۔ وہ اب چرچ بھی نہیں جایا کرتی تھی۔ اس کی حالت آہستہ آہستہ بگڑتی گئی اور جلد ہی اینیلیزے نے دعویٰ کیا کہ اس پر شیطانی قوتوں کا سایہ ہے اور اس پر جنات کا قبضہ ہے۔ اینیلیزے کے خاندان نے طبی علاج جاری رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چرچ سے بھی مدد لی۔ وہ اسے چرچ لے کر جاتے تاکہ اس کی حالت کچھ ٹھیک ہو سکے۔ اینیلیزے کا دعویٰ تھا کہ اس کے جسم پر متعدد جنات کا قبضہ ہے جو اسے اذیت دیتے ہیں اور وہ اذیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ اکثر دنوں تک نہیں سوتی تھی، اپنے جسم کو زخمی کر لیتی تھی، وہ اپنے آپ کو مارتی۔ یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے اسے زنجیروں میں جکڑ لیا کیونکہ وہ اپنی جان بھی لے سکتی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر عجیب زبانیں بولتی اور وہ بہت ساری زبانوں میں بات کرتی، وہ زبانیں جو اس نے کبھی نہیں سنی تھی اور جن کو بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چرچ نے آخرکار فیصلہ کیا کہ اینیلیزے پر جنات کا قبضہ ہے اور اس پر ایگزورسزم کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے ایگزورسزم کرنا شروع کر دیا۔ ایگزورسزم کے بعد اینیلیزے کی حالت مزید خراب ہو جاتی۔ اس پر تقریباً 67 ایگزورسزمز کیے گئے اور یہ ایگزورسزم کئی مہینوں تک جاری رہے اور ہر دفعہ اس کے جسم اور ذہن پر خوفناک اثرات مرتب ہوتے۔ چرچ کے پادریوں کا کہنا تھا کہ جب ہم اینیلیزے پر پانی چھڑکتے اور دعائیں پڑھتے تو اینیلیزے عجیب و غریب آوازیں نکالتی، اس کا جسم سخت ہو جاتا اور کبھی کبھی وہ شدید تشدد کا مظاہرہ کرتی، وہ انہیں مارنے لگتی اور اس کا جسم ہوا میں اڑ جاتا، وہ ہوا میں اڑنے لگتی اور وہ کہتی کہ اس پر جنات کا قبضہ ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ان رسومات کے دوران اینیلیزے اکثر پادریوں کو گالیاں دیتی اور شیطان کو پوجنے کا دعویٰ کرتی۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی، اتنی کمزور کہ وہ اپنی ایج سے بڑی لگنے لگی اور اس کی چیخیں اس کے گھر والوں اور پادریوں کا دل ہلا دیتی تھیں۔ جب وہ چیختی تو ایسا لگتا کہ سننے والوں کے دل پھٹ جائیں گے۔ اینیلیزے کی صحت تیزی سے گرتی گئی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ کئی دنوں تک بھوکی پیاسی رہی اور اس طرح بھوک اور پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے آخرکار جولائی 1976 میں 23 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اینیلیزے میچل نے بھوک اور پیاس کی شدت سے دم توڑ دیا۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس کی موت نے ایک لمبی بحث چھیڑ دی کہ آیا یہ ایک نفسیاتی بیماری تھی یا واقعی اس پر جنات کا قبضہ تھا، اور ان وجوہات کی بنا پر اینیلیزے کی موت کے بعد اس کے والدین اور 2 پادریوں پر مقدمہ چلایا گیا۔ مقدمے کے دوران ڈاکٹرز نے کہا کہ اینیلیزے کا علاج درست طریقے سے نہیں کیا گیا
اور اس کی حالت نفسیاتی بیماری کے علاج کی کمی کی وجہ سے بگڑی ہے۔ دوسری طرف چرچ اور اینا لیزے کے والدین کا دعویٰ تھا کہ وہ واقعی جنات کے قبضے میں تھی۔ یہ مقدمہ جرمنی بھر میں مشہور ہوا۔ اینا لیزے میچل کی اس خوفناک حقیقت نے فلم سازوں کو متاثر کیا اور 2005 میں دی ایکسورسزم آف ایملی روز کے نام سے ایک ہالی ووڈ مووی بنائی گئی۔ یہ مووی ایک ایسی نوجوان لڑکی کی کہانی بیان کرتی ہے جس کا سامنا شیطانی قوتوں سے ہوتا ہے اور جس پر ایکسورسزم انجام دیا جاتا ہے۔ اگرچہ مووی میں بہت سے خیالی عناصر شامل کیے گئے ہیں، لیکن اس کی بنیاد اینا لیزے میچل کی اصل کہانی پر رکھی گئی ہے۔ اینا لیزے کی یہ کہانی آج بھی دنیا بھر میں خوف و دہشت کا باعث ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کرتی ہے کہ کیا یہ واقعی جنات کا قبضہ تھا یا یہ سب کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تھا۔ اگر اینا لیزے میچل کی کہانی سے ہٹ کر سوچا جائے تو آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کئی سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو جنات کا نام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز خطرناک حد تک بڑھ جاتے ہیں اور پھر ان کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی سارے ڈس آرڈرز ہیں جن کے سمٹمز کچھ حد تک ان اسٹیریوٹائپس سے ملتے ہیں جو جنات کے بارے میں مشہور ہیں، جیسے ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر اور اسکیزوفرینیا۔ اس کے علاوہ کئی سارے بائی پولر ڈس آرڈرز میں بھی ایسی ہی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کو جنات کا نام دے کر کسی کی زندگی پر رسک نہ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اینا لیزے کے ماں باپ نے اس کا علاج جاری رکھا ہوتا تو کم از کم اسے ایکزورسزم کے اس خطرناک مرحلے اور اس تمام تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔ ہو سکتا ہے کہ میڈیکل ہیلتھ کیئر سسٹم اس کی تکلیف کو کچھ کم کر سکتا۔ تو اس لیے جب کبھی بھی ایسی سچویشن ہو اس کے لیے میڈیکل ہیلپ لینا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور سائنس کے ساتھ ساتھ اپنی اسپریچول بیلیفز کو ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی اور کئی طرح کی مخلوق رہتی ہے اور وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی آدھی رات کو گھوپ اندھیرے میں یہ کہانی سن رہے ہوں اور ابھی بھی کوئی نہ کوئی آپ کے ارد گرد موجود ہو۔ اس پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ ضرور موجود ہوتی ہے جہاں پہ انسانوں کے علاوہ اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ When we come to see